بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، خواجہ خیلہ میں، کرک میں، ایبٹ آباد کے ایک دور دراز مقام پر خیبر ایجنسی میں اس وقت کچھ دیر پہلے معلوم کیا تھا پی ٹی آئی کے کنونشن ہو رہے ہیں، ورکرز کنونشن، جو جلسوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے دیروالا میں جلسے کو روکنے کی، کنونشن کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ جلسہ تھا، کنونشن تھا، کیا تھا ابھی خلط ملط ہی ہو گیا، اور ٹرک کھڑے کیے گئے، پولیس کو حکم دیا گیا جیسے بھی ہے روکا جائے، لیکن نہیں روک سکے۔ اور ہوا یہ کہ ایک کی جگہ 6 جلسے ہو گئے، اور 6 کے 6 جلسے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے جلسوں سے تو بڑے تھے، سوائے لاہور والے جلسے کے جس کے لیے ہفتوں انتظام کیا گیا، کم از کم 1 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، بعض لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ کیا گیا، دوسرا جلسہ وہ نہیں کر سکے۔ کرک میں شیر افضل مروت کو جانے سے روک دیا گیا موٹر وے پر، لیکن بہرحال وہاں اجتماع ہو رہا ہے۔ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد۔ ہر جگہ جہاں وہ اعلان کرتے ہیں دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ حکم دے چکی ہے، طلب کر چکے انتظامیہ کو کہ ہمارے حکم کے باوجود، ہماری اجازت کے باوجود جلسے کیوں نہیں کرنے دیے جا رہے۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ عجیب معاملہ ہے بھائی، یہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں جی، بلکہ کہنا چاہیے جوتوں سمیت آنکھوں میں گھسے چلے آتے ہیں۔ کمال ہے بھائی، جلسہ کرنے نہیں دے رہے ان کو، اور کہتے ہیں جی کوئی آزادی ہے انہیں پوری۔ اور فائدہ کیا ہوا اس سے؟ وہ ایک آسٹریلین ہتھیار ہے، بومرنگ، وہ جہاں سے پھینکے وہیں لوٹ آتا ہے۔ آپ نے اتنی بڑی مہم چلائی کریکٹر اسیسینیشن کی، ابھی وہ انہوں نے درخواست دے دی، بڑی بڑی سرخیاں چھاپی جا رہی ہیں۔ وہ خاور مانیکا صاحب نے کبھی وہ کچھ بیان دیتے رہے، اب کچھ اور بیان دے رہے ہیں۔ کوئی حربہ ایسا نہیں جو چھوڑا گیا ہو، جو استعمال نہ کیا گیا، نتیجہ تو کچھ نہیں نکل رہا۔ تو فائدہ اس سے کیا ہوا؟ اگر ایک حکمت عملی کامیاب نہ ہو رہی ہو تو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دنیا بھر میں طریقہ یہ ہے کہ ایک حربہ کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا کیا جاتا ہے، اور اس پہ غور کیا جاتا ہے کہ ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے موقف کو 100% صحیح سمجھتا ہوں، اس لیے کہ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے تھے، لیکن اس امکان کو بھی 100% تسلیم کرتا ہوں کہ یہ غلط ثابت ہو جائے، کل کوئی ایسی دلیل میسر آ جائے۔ قائد اعظم فرماتے تھے میں 100 دفعہ سوچ کر فیصلہ کرتا ہوں، اسے تبدیل نہیں کرتا۔ تو وہ تو سیاست کی بات تھی، فقہ میں تو ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ ہر بار مالی امریکی سفیر کو بھیجا، یا وہ خود گئے اور انہوں نے کہا آپ اس کو ہائی لائٹ نہ کریں اپنے سائفر کے معاملے کو، اور یہ، اور ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادھر عمران خان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، لیکن دوست پڑوسی ممالک اور بین الاقوامی قوتیں آپ کے خلاف ہیں۔ ارے بھائی، بین الاقوامی قوتوں کی ترجیحات اپنی ہوتی ہیں، لیکن ایسی نہیں ہے کہ اتنا دباؤ نہیں ہے کہ آپ فیئر الیکشن نہ کریں۔ امریکہ کو کیا پرابلم ہے جی، عمران خان آ جائے گا، اس سے معاملہ طے کر لیں گے۔ ٹرمپ آ گیا تو بالکل آسانی سے شاید ہو جائے، نسبتاً آسانی سے ہو جائے۔ ان کی اپنی ترجیحات، تو آپ نے ان کی ترجیحات کے مطابق سوچنا ہے یا اپنی ترجیحات کے مطابق سوچنا ہے؟ یعنی وہ شیخ اوپرا کا کیا نام ہے ان کا نام ہی میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، وہ MNA جو ہیں جاوید لطیف صاحب جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں خانہ جنگی ہو جائے گی، خانہ جنگی ہو جائے گی، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، نواز شریف کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اب انصاف کی ان کی اپنی تعبیر ہے کہ اس کے سارے مقدمے ختم کر دیں، اور جنرل باجوہ لوگوں سے کہتے تھے 300 جائیدادیں ہیں، اب انہیں سزا ہو چکی ہے 2 مقدمات میں، ایک وہ جج بشیر والا، ایک وہ جج ارشد والا، جنہوں نے کہا تھا مجھے بلیک میل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جنرل باجوہ صاحب لوگوں کو بتاتے تھے، ان کی کرپشن کے اتنے واقعات بتاتے تھے، سنتے سنتے آدمی تھک جاتا تھا۔ تو امریکہ کو کیا یعنی پرابلم کیا ہوگا؟ بھٹو یہاں حکومت نہیں کرتے تھے، بھٹو کتنی بات مانتے تھے امریکہ کی۔ ضیاء الحق نے ایٹمی پروگرام پہ سن کر نہیں دیا امریکیوں کا موقف، ٹالتے رہے،
کہتے رہے ہمارا پرامن پروگرام ہے، لیکن بہرحال سب جانتے تھے کہ پروگرام بن رہا ہے، یعنی جان دے دی انہوں نے، لیکن انہوں نے پروگرام نے مطلب جان تو جب جانی ہے تب جانی ہے۔ اور ایک واقعہ تو میں بالکل ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں الگ سے کہا گیا کہ بھائی آپ، ظاہر ہے بھٹو سے بھی وہ ناخوش تھے، لیکن بھٹو اپنی مقامی جو انتقام پسندی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے جو حریف کھڑے کر لیے تھے وہ گئے امریکہ، کیسے انہیں بھیج سکتا تھا؟ وہ تو جیت رہے تھے، جیت گئے تھے، اگر وہ 30-40 زیادہ سیٹیں، یہ وہ مانتے تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا 30-40 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اس میں دوبارہ الیکشن کرا لیتے۔ بھائی دھاندلی کرتے کی کیوں؟ اور اتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور برا سلوک کیا، بدسلوکی کی ان کی، مگر امریکہ کی وجہ سے نہیں گئے بھٹو۔ اور ضیاء الحق نے ایک دفعہ تو ان سے یہ کہا گیا ضیاء الحق سے کہ وہ سوچ سمجھ کر پلان کر کے جائیے، ریگن آپ پہ بڑا دباؤ ڈالیں گے۔ وہ گئے، ان سے بات کی، انہیں افغانستان پہ ظاہر ہے مستقل ایک رابطہ رہتا تھا، اسلحہ تو امریکہ سے آتا تھا، پیسے جو سعودی عرب دیتا تھا، کچھ اسلحہ چین سے آتا جس کی ادائیگی امریکہ کرتا تھا، سعودی عرب زیادہ تر کرتا تھا۔ امریکی اپنے پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جس طرح شریف خاندان والے ہر چیز پہ دوسروں سے پیسے خرچ کراتے ہیں، امریکہ بھی پیسے اربوں سے خرچ کراتا ہے۔ تو جب وہ ضیاء الحق سے پوچھا گیا کہ ریگن نے کیا کہا، انہوں نے کہا ذکر ہی نہیں کیا، ریگن کو فکر تھی روس سے بدلہ لینے کی۔ ایٹمی پروگرام اس سے جو ہمیشہ سپیس ہوتی ہے، مشاہد صاحب ہمیشہ یہ بات یاد دلاتے رہتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو کہ سپیس ہوتی ہے، اس میں سے گنجائش نکالنی چاہیے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی برطانیہ نے کوئی سرخ لکیر نہیں کھینچی ہے، ان کے ظاہر ہے انہیں پسند تو عمران خان نہیں ہوگا، یہ تو سادہ سی بات ہے، لیکن کیا آپ عمران خان کو روکنے کے لیے جو پختونخوا میں صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ اگر بڑھتی پھیلتی گئی تو بڑی خطرناک صورتحال ہو جائے گی۔ ہم تو پی ٹی آئی والوں سے بھی مؤدبانہ درخواست کر کر کے تھک گئے، روز تانے دیتے ہیں، کل بھی 2-3 آدمیوں نے بڑا تانا دیا، میسیجز بھیجے، آپ عمران خان کی غلطیاں کیوں گنواتے ہیں؟ اور بھائی یہ غلطی ہے فوج کو گالی دینا، جو سیاچن میں لڑ رہے ہیں، جنہوں نے بلوچستان میں صورتحال کو بہتر کیا ہے، کہ کراچی کو آزاد کرا ہے، ہم انہیں گالی نہیں دے سکتے، اور اختلاف پالیسیوں سے ہوتا ہے، اور وہ اس کا شد و مد سے اظہار کیا ہے۔ آپ بڑے بہادر بنتے ہیں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں بیٹھ کے ویلاگ کرتے ہیں یا یہ میسیجز بھیجتے ہیں، آپ تو بڑے بہادر ہیں، ہم نے تو کوئی قربانی دی، میں کوئی اللہ تعالیٰ خود ستائی سے بچایا، اگر آپ کو بتاؤں کہ میں کس امتحان سے گزرا ہوں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں۔ لیکن بھائی امتحان ہوتا ہے زندگی میں، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر بات تو وہی کہنی چاہیے جو آدمی کا ضمیر جس کا تقاضا کر۔ میں کیسے یہ مان لوں کہ سارے اخبار نہیں اس لفافے ہیں؟ میں یہ کیسے مان لوں کہ فوجی برے ہیں؟ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 7,000 زندگیاں کس نے قربان کی ہیں؟ 70,000 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو 7,000 فوجی بھی شہید ہوئے۔ لیکن یہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں اور جس طرح فیصلہ کر رہے ہیں، کون نہیں چاہتا عمران خان کو؟ امریکہ گوارا کر لے گا، برطانیہ گوارا کر لے گا، پسند نہیں کریں گے۔ انڈیا نہیں چاہتا، انڈیا چاہتا ہے کہ بھائی وہ نواز شریف صاحب آ جائیں، ٹریڈ کھولیں۔ سب جانتے ہیں کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات کی، وفا میں کیا ہوا تھا، پٹھان کوٹ کا ذکر کیا اور ممبئی حملوں کا ذکر کیا، کشمیر کا ذکر نہیں کیا۔ حریت کانفرنس کے نمائندوں سے نہیں ملے، وہ اپنا جندال وغیرہ سے ملتے رہے اور ان لوگوں سے ملتے رہے جو پاکستان مخالف تھے، اور ہائی کمیشن کو اطلاع نہیں دی۔ یہ بالکل ضابطے کے خلاف ورزی ہے۔ اس کی گئے نواز شریف صاحب اس کی تقریب حلف وفاداری میں، دراصل ایک جشن تھا، اور وہ منموہن سنگھ کو بلایا انہوں نے، وہ تو نہیں آیا تھا، اور مشورہ نہیں کیا کسی سے، کہا مشورہ کروں گا، مگر پہلے ان کو اطلاع دے دی کہ میں آ رہا ہوں۔ اور مودی صاحب گیا ان کی نواسی کی شادی میں، اور بغیر ویزے کے یہاں لوگ آتے رہے۔ رمضان شوگر مل میں بھارتی جو ہے وہ انجینئر آتے رہے۔ وہ کس کہتے ہیں میں لاڈلا نہیں ہوں، اور یہ تاثر دور کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر گفتگو شروع کر دی نام لیے بغیر جنرل فیاض حمید کے خلاف اور جنرل باجوہ کے خلاف، اور یہ کہا کہ 5 آدمیوں کو کیا حق تھا کہ مجھے نکال دیں۔ وہ 5 ہی جج ہو سکتے ہیں، 7 ہو سکتے ہیں جج، 1 کروڑ جج ہوتے ہیں، 1 کروڑ جج ہوتے ہیں۔ اور آپ کو عمران خان پہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، اس اعتراض میں وزن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی تھی، لیکن وہ پاپولر تھے اس لیے مدد کی تھی، ورنہ تو شہباز شریف ان کی پرائرٹی تھا، اس سے تو کابینہ تک ڈسکس کر رہے تھے باجوہ صاحب۔
اور میرے ساتھ بات ہوئی تھی, وہ کہہ رہے تھے عمران خان اچھا وزیر اعظم شاید نہ ہو, کوئی دوسرا آدمی ہونا چاہیے. میں اس وقت یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے کوئی دوسرا ہونا چاہیے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. وہ پارٹی نے نواز شریف کی جگہ جتوئی کو بنانے کا سوچا تھا وہ اپنا غلام اسحاق خان نے, تو انہیں بتا دیا گیا تھا یہ نہیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں. اس وقت نواز شریف جو ہے وہ 90 میں کمپین وہ لیڈ کر رہے تھے, تو وہ اتفاق رائے ان پہ تھا. اچھا اب جناب یہ اپنا چین نہیں چاہتا. میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کیسے تعلقات ہیں آپ کے چینی صدر سے؟ ان کا ایکسیلنٹ تعلقات ہیں, اور وہ چینی جو ہیں وہ اس کی موجودگی میں کیوں سرمایہ کاری نہیں کریں گے, زیادہ سرمایہ کاری کریں گے. البتہ چینی کمپنی, اور انہیں پتہ ہے وہ چینی کمپنی سے کمیشن نہیں مانگے گا, چینی کمپنی تو کمیشن دیتی ہیں. چین کا مسئلہ, لیکن چینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے تو کہا کہ سیاسی استحکام چاہیے. اس سے زیادہ صاف وہ کیا اشارہ کر سکتے ہیں؟ سیاسی استحکام تو تبھی ہو سکتا ہے اگر منصفانہ الیکشن ہو. ایران میں پہلی بار عمران خان دورے پہ گئے تو پاکستان کے حق میں کچھ چیزیں چھپی. ایران میں تو پاکستان کے حق میں چھپتا ہی نہیں ہے کچھ بھی, جو بھی اس کی وجہ ہے افسوسناک ہے. میں نے بہت احتجاج کیا تھا وہاں خراسان کے ایڈیٹر سے بھی 1913 میں جب 2013 میں جب میں گیا, اور ان کے سیکرٹری انفارمیشن سے بھی اعلانیہ بہت شدت سے کہا تھا کہ لیکن عمران خان گیا تو وہاں چھپا, اور عمران خان کو بڑا ویلکم کیا گیا, اور ان سے کہا گیا کہ ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے. یہاں اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایران کو اعتماد نہیں. ایران کو اس پر افغانستان کے جنرل مبین نے کہا ہے, ایک انٹرویو دیا ہے, جو کابل سیکورٹی کے انچارج ہیں اور ترجمان بھی ہیں, تو ترجمان اور بھی ہیں مگر ان کی اہمیت زیادہ سمجھی جاتی ہے. انہوں نے کہا یہ گھڑی چوری پہ پکڑا ہوا, میں لے دیتا ہوں گھڑی بھائی, اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کو چھوڑ دیا, اس کو پکڑا, اور کہا کہ جتنا اچھا سلوک افغان مہاجرین سے عمران خان کے زمانے میں ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی عمران خان صاحب جو ہے پالیسی بنائیں جو بھی وہی صحیح ہوگی. پی ٹی آئی والے اس فکر پہ بھی بگڑیں گے. ہاں جی, بگڑتے بہت ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ولی اللہ کے طور پہ پیش کریں, لیڈر کے طور پہ پیش نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے افغانستان کے ساتھ مسئلہ حل کرنا ہو تو عمران خان بہترین ہے. چینیوں کو کیا اعتراض ہوگا جی عمران خان پہ؟ وہ غیر جانبدار خارجہ پالیسی چاہتا ہے. مہاتیر محمد نے بیان دیا اس کے حق میں, یہی ہمارے دوست ہیں نا. رہ گیا ترکی, تو اردوان نے کتنی سردمہری کا برتاؤ کیا شہباز شریف کے ساتھ. پھر انہیں کہنا پڑا میں آپ کے لیے آم لایا ہوں, آپ کی بیگم صاحبہ کے لیے بھی مان لایا ہوں. بہت شدید سردمہری کا برتاؤ کیا. ہمارے ان کے تعلقات تو تحریک خلافت کے زمانے سے ہیں, ایک صدی ہونے کو آئی ہے. چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ہمارے لیے چین اہم ہے یا امریکہ اہم ہے؟ رہ گئی سرمایہ کاری, تو حضور یہ ایک خواب ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور قطر اور وغیرہ وغیرہ, یہ 4 ملک کون سے ہیں, کویت, 75 سے $100 بلین کی سرمایہ کاری. پہلی بات تو یہ ہے سرمایہ کاری وہاں ہوتی ہے جہاں امن ہو اور سیاسی استحکام. دوسری بات ہے سرمایہ کاری ہوگا آپ کو پیسے تو نہیں دے دیں گے, قرض تو اب نہیں مل سکتا, قرض کی تو کیپیسٹی رہی نہیں ہے آپ کی, واپس کہاں سے کرنے ہیں. اس سے بتدریج ملازمتیں پیدا ہوگی. لیکن اگر پاکستان میں سیاسی استحکام, ایک منصوبہ ہے ریکوڈک کا, دیکھیے وہ اور بھی بہت سے آپشنز ہیں. ریکوڈک کا ہے, اس میں 25% شیئر آپ بیچ سکتے ہیں, لیکن نظام اگر آپ کے ہاتھ میں ہو, اس میں $100 بلین کا سونا ہے, لیکن وہ بھی ایک دن میں نہیں ہوگا. پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں وہ بالکل عمران خان کے خلاف نہیں ہیں, جو ہمارے دوست ہیں. امریکہ اور برطانیہ جو ہے ان کی پسند ناپسند جو بھی ہو, وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے فیئر الیکشن میں. طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے, آپ فیئر الیکشن کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں, اور اسی سے استحکام آئے گا. اب خبر یہ ہے, ایک تو مصیبت یہ ہے کہ ہر روز سچویشن بدل جاتی ہے. سوچ سمجھ کے ہم رائے دیتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے اگلے دن صورتحال آج پھر بدل گئی. اب نون لیگ کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن 5 یا 6 ہفتوں کے لیے ملتوی ہو سکتے ہیں. 8 فروری کی بجائے مڈ مارچ میں ہو سکتے ہیں, مارچ سے آگے بھی جا سکتے ہیں. اور 2 آدمیوں نے جن کی بات کی اہمیت ہے اس لحاظ سے کہ وہ حفیظ اللہ نیازی تو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے,
اور جناب ملٹری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، اور اس لیے کہہ رہے تھے کہ سچویشن خراب ہے۔ سرل المیڈا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن تب ہوں گے جب پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا، تو پی ٹی آئی کا صفایا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ہر طرف سے اندیشوں کا اظہار ہے۔ میں دہراتا ہوں، جاوید لطیف کہتے ہیں خانہ جنگی ہو جائے گی، نواز شریف کو صاحب کو انصاف دے، اور انصاف سے مراد یہ ہے کہ ان کے سارے مقدمے واپس لیں اور عمران خان کو جیل میں رکھیں، اور پی ٹی آئی، اور عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہوگی نہیں الیکشن میں۔ اور اعتزاز احسن نے کہا کہ ایسا الیکشن کمشنر جو ہے، جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ تو میں نہیں کروں گا، بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ہے ایسا چیف الیکشن کمیشن۔ پی ٹی آئی نے، نون لیگ نے مانگے 3 ہفتے الیکشن کے لیے، اس کو 60 دن دے دیے پارٹی کے، اور پی ٹی آئی کو 20 دن دیے اور 70 دن فیصلہ روک کے رکھا۔ بھائی انصاف کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف سے قرآن مجید کہتا ہے کہ انصاف سے معاشرے قائم رہتے ہیں، زندگی کے انحصار ہی قصاص پہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ دیکھیے وہ اپنا کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب اب تازہ، پہلے تو یہ 2/3 اکثریت کی میں نے بات کی تھی، وہ 2/3 اکثریت چاہتے ہیں۔ آج مزید اس پہ تحقیق کی معلوم ہوا کہ 2/3 اکثریت کس طرح چاہتے ہیں۔ 2/3 اکثریت کیا، اکثریت بھی نہیں مل سکتی۔ اکثریت تو پی ٹی آئی پہ وہ چاہتے ہیں پابندی لگا دی جائے، بلے کا نشان نہ ہو، اور وہ اس کسی نہ کسی طرح پنجاب سے کچھ سیٹیں لے کے اکثریت ہوگی آپ کو ساتھ میں لا کے، ایم کیو ایم کو ساتھ میں لا کے۔ جہانگیر ترین کے ظاہر ہے صوبائی اسمبلی کی کچھ سیٹیں تو کہا جاتا ہے کہ نسبتاً وہ جیتیں گے قدر معقول تعداد میں، کچھ قومی اسمبلی کی بھی، اور مولانا فضل الرحمان کو۔ اور یہ جو زرداری صاحب کا اختلاف رائے کا اظہار ہے، اور مولانا فضل الرحمان تو خیر کہتے ہیں الیکشن اس وقت ہونے ہی نہیں چاہیے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید انہی کی بات پوری ہو جائے۔ ان کو ملا کے وہ چاہتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کی اگر ضرورت ہو تو یہ ان کے ساتھ ہوں، اور دل و جان سے فوج ان کے ساتھ ہے۔ ایگزیکٹلی نواز شریف صاحب 85 کی پوزیشن میں چلے گئے، اور 88 کی اور 90 کی پوزیشن میں، کہ فوج ان کے ساتھ ہو۔ گزارا ان کا نہیں ہوگا۔ دیکھیے نا، وہ ممکن ہے فوج سے انہوں نے کہا ہو، عسکری قیادت سے، کہ بھائی یہ جنرل باجوہ اور فیاض حمید کے بارے میں جب بات کرتا ہوں میری ضرورت ہے، مجھے ایک بیانیہ بنانا ہے۔ چورن تو کوئی نہ کوئی بچ نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ کاج لسٹ سے تو جنرل باجوہ کا اور وہ جو ان کے خلاف مقدمے کی اندراج کی درخواست تھی، اور جنرل فیاض حمید کا نام ہی نہیں کا مقدمات، وہ فہرست جن مقدمات کی جن کی سماعت ہونی ہوتی ہے اس کا نام ہی نکال دیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، ہر شخص سمجھتا ہے اور اس کی وجوہات بھی سمجھتا ہے۔ تو وہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یعنی انصاف کے معنی ہی عجیب ہیں۔ اچھا، پھر رانا ثناء اللہ نے کیا کہا کہ شہباز شریف وزیر پارٹی کے اندر سب اچھا نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان سب اچھا ہے، دے نو اٹ فرام دیئر ہارٹ، کے بہت پوزیسو آدمی ہے، ایک بھی آرمی چیف کے ساتھ ان کی بنی نہیں ہے کبھی، ایک کے ساتھ بھی، جنرل اسلم بیگ سے لے کے تو جنرل باجوہ تک۔ جنرل باجوہ کو تو بڑی غور و خوض مذاکرات طویل وعد وعید کے ساتھ بلائے تھے، ان کی خارجہ پالیسی کے بھی پرجوش حامی تھے۔ مجھے تو بلایا انہوں نے بڑا اصرار کر کے پہلی دفعہ، تو وہ اتنی ان کی خارجہ پالیسی کی وکالت کر رہے تھے کہ بھئی افغانستان کے ساتھ ہر حال میں تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، یعنی وہ یہاں تقریب کاری کر رہے تھے اور انڈیا کے ساتھ ہر حال میں ٹھیک کرنے ہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں بنی۔ اسلم بیگ کی تو چلیے سمجھ میں آتی ہے، کس جنرل کے ساتھ ان کی بنی ہے؟ اور مسلم لیگ کے اندر بھی سب اچھا نہیں ہے حضور۔ وہ رانا ثناء اللہ کے یہ کیوں کہنا پڑا کہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا؟ یہ بات تو نواز شریف صاحب کو خود کہنی چاہیے، اور کہا کہ نواز شریف کا اگر مقدمات کا فیصلہ نہ ہوا تو عارضی طور پہ کسی کو وزیر اعظم بنا دیں گے، اور بعد میں 2-3 مہینے کے بعد انہیں بنا دیں گے۔ یہ ملک عارضی طور پہ چلتا رہے گا؟ اور حالت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مری سے اور سرگودا سے الیکشن لڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ لاہور سے انہیں یقین نہیں وہ جیت سکے گا، اور پھر الیکشن میں تو لاہور سے شریف خاندان کا ایک آدمی بھی نہیں جیت سکتا۔ وہ تو اپنا ڈاکٹر راشد یاسمین تو رہی ایک طرف، صنم جاوید ہی ہرا دیں گے ان کو۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ پارٹی کے ٹکٹ نے بتایا ہے کہ عمران خان نے ان سے کہا کہ پارٹی ٹکٹ ان کارکنوں کو نہیں دی، ان لیڈروں کو، امیدواروں کو نہیں دیے جائیں گے
جنہوں نے کارکنوں کا ساتھ نہیں دیا، مطلب کھڑے نہیں رہے، ان کو دیے جائیں گے جو کارکنوں کے ساتھ رہے۔ کچھ 426-28 کل امیدوار تھے، 230 چلے گئے، تو کچھ پرانے امیدواروں کے نہیں ہوں گے۔ ایک بات راجہ پرویز اشرف نے کہی ہے اور وہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز کی اہمیت نہیں ہے۔ الیکٹیبلز کامیاب ہو سکتے تو ضمنی الیکشن میں 37 میں سے 30 سیٹیں نون لیگ کیسے ہار گئی؟ نون لیگ اور ان کے اتحادی کیسے ہار گئے؟ لوگ جو ہیں وہ پارٹیوں کو ووٹ دیں گے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پرویز اشرف کا انہیں کچھ امید ہے اپنا زرداری صاحب کو، اور یسرا گیلانی اور ان کے فرزند اور احمد محمود، اور میرا خیال ہے کہ ندیم افضل چند بھی اگر اچھی کمپین کریں تو ان کا بھی کچھ امکان ہو سکتا ہے۔ مہنگائی جناب 40% سے بڑھ گئی ہے، یعنی ایک مزدور اگر 1000 روپے کماتا تھا تو وہ اب رہ گیا 600 روپے۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ ایک دلچسپ صورتحال جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرے مقدمات کا جلد فیصلہ کریں، یعنی مطلب مجھے کلین چٹ دیں، جیسے بھی دیں۔ اور عمران خان بھی کہہ رہے ہیں وہ سائفر کیس میں فلاں چیز میں جو میرے مقدمات کا فیصلہ کریں، اس لیے کہ وہ مقدمات میں تو ان کے حامی وکلاء یہ قانون دان یہ کہتے ہیں کہ بہت جھول ہیں، تکنیکی خامیاں ہیں، اور وہ تو فیصلہ آخرکار ان کے حق میں ہوگا، اور حق میں ہوگا تو انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی۔ لیکن اجازت دیں تو کیسے دیں؟ اقبال نے کہا تھا ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھنور کی کھلے تو کیونکہ بھنور ہے تقدیر کا بہانہ۔ لیکن یہ جو بھنور ہے یہ قدرت نے پیدا نہیں کیا، یہ سمندر کا بھنور نہیں ہے، یہ ہمارے ذہنی خلجان نے پیدا کیا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کے کوئی انگریز دوست تھے لندن میں، لاہور میں، بڑے پرانا قصہ ہے، 50-60 سال پہلے مجھے مرحوم ذوالقرنین نے سنایا تھا کہ انہوں نے انہیں خط میں لکھا I have grown a jungle in my mind, I dare not to enter in۔ میں نے اپنے ذہن میں خیالات کا ایک جنگل اگا لیا ہے اور اب اس میں داخل ہونے کی ہمت نہیں۔ اور میرے سرکار نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کی بات حتمی اور آخری ہے، خدا منکرین حدیث کو عقل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک اور ان کی زندگی پہ غور کیے بغیر نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ اسلام سمجھ میں، کوئی چیز سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا، انہوں نے پوچھا رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ وہ اخلاق سے عربوں کا مراد اخلاق تو ظاہر ہے سب کو پتہ تھا کہ ان سے اچھے کسی کے تھے ہی نہیں کبھی تاریخ انسانی میں۔ سے مراد کریکٹرسٹکس، ان کا مزاج کیسا تھا، ترجیحات کیا تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ مطلب قرآن کے مطابق زندگی تو انہوں نے گزاری، اور انہوں نے ہمیں بتایا یہ قرآن مجید ہے، یہ شہادت تو انہیں کی ہے نا، اور کس کی شہادت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے بھی میں یہ واقعہ بیان کر چکا، یہ بار بار بیان کرنا چاہیے۔ بہت سی ٹیڑھی لکیریں کھینچی، ٹیڑھی میڑھی، پھر کہا ایک سیدھی لکیر یہ ہے صراط مستقیم، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی۔ صرف پالیسی نہیں، آنیسٹی پہ یقین ہونا چاہیے۔ دیانت کے سوا، امانت داری کے سوا، سچائی کے سوا سب راستے پاکستان پہ بند ہیں۔ اگر آپ اس کو بے یقینی کی فضا میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ محض چالاکی سے آپ کام چلا لیں گے، تو اقبال کا وہ شعر پڑھیے جو ٹیپو کی وصیت کے عنوان سے انہوں نے لکھا ہے کہ روز ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ سچائی واحد راستہ ہے۔ اور پی ٹی آئی کے لوگ آج کل بہت جذبز ہوتے ہیں اور مجھے میسج بھیجتے ہیں، 2-3-4 بڑے ایسے سخت میسج آتے ہیں، آپ عمران خان کی غلطیوں پہ کیوں بات کرتے ہیں؟ کہ عمران خان فرشتہ ہیں، ہم نے انہیں ترجیح دی، ان کی حمایت کی۔ خطرناک حالات 96 سے لے کے اب تک میں نے انہیں ہر کروشل موقع پہ سپورٹ دی جہاں وہ ان کا موقف درست تھا۔ میں عثمان بزدار پہ ان کی حمایت نہیں کر سکتا، میں نے انہیں جو خوش آمدی پالے اس پہ ان کی حمایت نہیں کر سکتا۔ سب بھاگ گئے نا وقت آنے پہ۔ مجھ سے یہ توقع کوئی نہ رکھے کہ میں جھوٹ بولوں گا، میں یعنی اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالوں، اپنی ملازمت بھی چھوڑ دوں اور ہر طرح کا خطرہ مول لوں اور دشواری، اور اس کے بعد میں خوش آمدی بن کے بیٹھ جاؤں۔
مجھے عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی تھی تو میں ان سے ملتا ہی نہیں تھا، مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. ان کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے ایسے ایسے انہیں دھوکے دیے، اور کچھ چیزیں تو میں نے کبھی بیان ہی نہیں کی، کبھی بیان کروں گا. اور یہ شیخ رشید اور کئی کتنے اور وزرات ہیں جو جاتے تھے اور میرے خلاف بات کرتے تھے اور خان صاحب سنتے رہتے تھے. پھر آخر میں ایک دن میری ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ ہیں وہ لوگ، یہ لوگ ہیں. تو پھر وہ مان گئے کہ ان میں سے کس کی وفا پہ شیخ رشید آنسوؤں کے ساتھ روئے کہ نہیں روئے. کہاں یہ بنتے تھے اپنا سکندر اعظم اور تیمور اور چنگیز خان بنتے تھے، اور کہاں آنسوؤں کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر زیادتی ان کے ساتھ ہوئی. افسوس کی بات ہے. خدا کے بندو، سچائی اور توازن ہی ایک راستہ ہے، حکمت اور صبر ہی کا راستہ ہے. باقی سب راستوں پہ جو بھی چلے گا اس کامیاب ہوگا بھی تو عارضی طور پر کامیاب ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.